برہان کو لیے یوسف صاحب باہر آئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ بھی سب سے ملنے لگے۔ زاویان نے انہیں دیکھا تو حوریہ کو اٹھائے ان کی طرف بڑھ گیا۔ یوسف صاحب جو کسی رشتہ دار سے مل رہے تھے، زاویان کو آتا دیکھ کر انہوں نے اجازت چاہی۔ اتنے میں زاویان بھی ان تک پہنچ چکا تھا۔ اقبال صاحب، آپ موسیقی اور ہلا گلا انجوائے کریں، تب تک میں اور میرا پوتا آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ حوریہ جو آئس کریم کا سن چکی تھی نے بھی کھانے کی ضد کی۔ اس سے پہلے کہ زاویان کچھ کہتا یا ملتا، یوسف صاحب برہان کو لیے رخ موڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ چکے تھے۔ باپ کے یوں رخ موڑنے پر زاویان کا دل تو بہت دکھا، لیکن وہ سنبھل کر اقبال صاحب سے ملنے لگا۔ باقی سب نے بھی اس واقعے کو اندیکھا کر دیا۔ پریزنٹیشن تیار کر کے وہ روم میں تیار ہونے چلی گئی۔ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض اور دوپٹے کے ساتھ ہلکا سا میک اپ کیے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات بالکل سرد اور سنجیدہ، کوئی بھی کسی احساس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آخری بار آئینے پر نگاہ ڈال کر وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ باری باری سب سے ملنے کے بعد وہ یمنا سے ملی۔ اتنے میں برہان اور یوسف صاحب بھی لوٹ آئے تھے۔ پھر وہ سارے فنکشن میں برہان کی باتیں انجوائے کرتی رہی۔ زنیرہ کے آنے سے پہلے ہی حور کی ضد پر زاویان اسے اور اشنا کو لے کر باہر چلا گیا۔ یوں وہ جو اسے دیکھنے کا کب سے منتظر تھا، اسے دیکھ ہی نہ سکا۔ شاید قسمت بھی اس کے کیے پر پشیمان تھی اور اسے دیدار یار نصیب نہ ہوا۔ اس نے جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کی، لیکن نانا کرتے ہوئے بھی اسے دیر ہو گئی۔ یمنا کے سر درد کی وجہ سے فنکشن جلدی ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ جب لوٹے تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اشنا اور حور کو گیسٹ روم میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اس امید میں کہ شاید وہ وہاں مل جائے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کی بیوی اس کو ہی نہیں اس کے کمرے کو بھی چھوڑ چکی ہے، اور یہ احساس بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر گرتے ہی آنکھیں موند گیا۔ چپکے سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے سوچا تھا کہ باپ کے رخ پھیرنے کی اذیت بیوی کی آغوش میں شاید کم ہو جائے، لیکن اسے نہ دیکھ کر تو اس میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ نیند تو کوسوں دور تھی۔
ساری رات شاید جاگتے ہی کٹنا تھی۔ کچھ مہمان رات میں ہی لوٹ گئے تھے، باقیوں کا ناشتہ ان کے اٹھنے پر ہی دینا تھا۔ گھر میں صبح سویرے اٹھنے اور ساتھ ناشتہ کرنے کا اصول تھا۔ سب گھر والے سوائے زاویان کے 8 بجے ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر یوسف صاحب جبکہ ان کی دائیں طرف حبیبہ بیگم اور ان کے ساتھ یمنا بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تیمور بیٹھا تھا، جبکہ یوسف صاحب کے سامنے دوسرے کونے پر اشنا بیٹھی تھی اور اس کے دائیں جانب حوریہ، جبکہ یوسف صاحب کی بائیں جانب اور حبیبہ بیگم یمنا تیمور کے سامنے کی کرسیاں خالی تھیں۔ زنیرہ جلدی ناشتہ کر کے تیار ہونے کو جا رہی تھی جب اشنا حور کو لیے میز پر آ بیٹھی تھی۔ اس سے پوچھ کر ملازمہ ناشتہ بنانے چلی گئی تو وہ سب گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئی جو سب اپنے اپنے ناشتے میں مصروف تھے۔ اتنے میں زاویان بھی نیچے آتا دکھائی دیا۔ نیند سے بھری لال آنکھیں رت جگہ کی چگلی کر رہی تھیں۔ سلام کرتے ہی وہ بابا کے بائیں طرف کی کرسی کھینچ کر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ کرخت آواز میں بولے، تیمور۔ اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ زاویان نے پہلے بابا کو دیکھا، پھر تیمور کو جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ نظریں چرا گیا اور بولا، یہ زنیرہ بھابھی اور برہان کی جگہ ہے یہاں۔ تیمور نے ہچکچاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ زاویان زور سے آنکھیں میچے حوریہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ ناشتہ کر کے جا چکے ہیں، میں نے خود اسے دیکھا ہے۔ اگر زاویان اس چیئر پر بیٹھ جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی انکل؟ اشنا نے یوسف صاحب کی طرف دیکھتے احتجاج کیا، جس پر ایک پل کو یوسف صاحب کے ہاتھ تھمے لیکن بغیر کچھ بولے وہ ناشتے میں مشغول رہے۔ اس نے جواب کے لیے باقیوں کی طرف دیکھا مگر سب اپنے کام میں مشغول رہے۔ ناشتہ کرو اشنا، زاویان نے کہا، پر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی زنیرہ اور برہان تیار ہو کے نیچے آ چکے تھے۔ زاویان کی ان کی طرف پشت تھی تو اس نے انہیں آتے دیکھا نہیں۔ السلام علیکم، برہان نے پورے جوش سے سلام کیا اور باقیوں نے تو دھیرے لیکن دادا جان، یوسف صاحب نے اس سے بڑھ کر جوش اور مسکراہٹ سے جواب دیا، جس پر زاویان اور اشنا نے حیرت سے دیکھا، کیونکہ یہ شوخی ان کی طبیعت کے برعکس تھی، جبکہ باقی سب مسکرائے کیونکہ یہ ان دادا پوتے کا معمول تھا۔
میرا شیر تیار ہے اپنی ریاست کا دورہ کرنے کے لیے؟ انہوں نے پوچھا۔ شیر بالکل تیار، برہان بھی اسی جوش سے بولا۔ باقی سب نے کہا لگایا، جبکہ زاویان اب تک حیرت میں ہی تھا کہ جب دشمن جاں، جو کافی پیچھے کھڑی تھی اور زاویان مڑے بغیر اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کی آواز سنائی دی تو اس کی دھڑکنوں نے جیسے بغاوت کر دی۔ ناشتہ کر لیا ہے آپ نے بابا؟ تو پھر چلیں؟ ہاں کر لیا ہے۔ آپ دونوں ذرا گاڑی میں بیٹھیں، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ ماں کا ہاتھ تھامے پھر سے بلند آواز میں اللہ حافظ کہتا سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ دروازے سے اوجھل ہونے تک زاویان ٹکٹکی باندھے اس کے مڑ کے دیکھنے کا منتظر رہا، لیکن وہ نہ مڑی، کیونکہ جہاں وہ تھی وہاں سے مڑنا کوئی کھیل نہیں۔ یوسف صاحب دوا لینے کے بعد جانے لگے، لیکن اس سے پہلے اشنا کے سوالوں کے جواب دینا نہیں بھولے تھے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، یہ میرا گھر ہے اور یہاں ہونے والے فیصلے بھی، جو جس کا حقدار ہے اسے وہی جگہ ملتی ہے۔ یہاں نہ تو میرے فیصلے بدلتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی جگہ۔ اپنی جگہ چھوڑ کر جانے والوں کو اگر لگتا ہے کہ سب پہلے جیسا ملے گا تو یہ ان کی خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مہمان ہیں ہمارے گھر کے تو وہی بن کر ہی رہیں، مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی نشست سے اٹھ گئے۔ بابا، زاویان نے بے تابی سے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے انہیں پکارا، مگر یوسف صاحب باہر کی جانب جا چکے تھے۔ زاویان آنکھوں میں نمی لیے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پانچ سال گزر جانے کے بعد اتنا بے تاب ہونا بنتا نہیں ہے، یمنا نے طنزیہ لہجے میں کہا، چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ یمنا، حبیبہ بیگم اور تیمور دونوں نے بیک وقت اسے تنبیہ کی، جس پر وہ ناراضی جتاتے میز سے اٹھ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے رہ جانے والوں نے سرد آہ بھری اور خاموشی سے کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں زاویان کی آواز گونجی، بابا کس چیز کی دوائیں کھاتے ہیں؟ وہ تو بالکل صحت مند تھے۔ حبیبہ بیگم سے نظر ملنے پر اس کا سوال ادھورا رہ گیا تھا۔ کچھ تھا ان کی نظروں میں جو اسے چپ کرا گیا۔ آپ کے جانے کے 6 ماہ بعد فیکٹری پر حملہ ہوا تھا۔ کئی ورکرز بھی زخمی ہوئے اور کافی زیادہ نقصان ہوا، یہاں تک کہ گھر تک پر حملے کی کوشش کی گئی۔ کاروباری دباؤ کے ساتھ ساتھ بابا پر سیاسی دباؤ بھی بڑھ چکا تھا۔ تب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ تیمور کہہ کر رکا۔
زاویان کا وجود جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ بابا کی صحت اور باقی معاملات کو دیکھتے ہوئے بابی نے لیکچررشپ چھوڑ کر سارا کاروبار سنبھال لیا۔ بابا کی طبیعت جب بہتر ہوئی تب بھی ساری ذمہ داری بھابھی پر ہی رہی۔ بابا بہت کم ہی آفس جاتے ہیں، گھر سے ہی گائیڈ کرتے ہیں۔ جتنے مشکل حالات سے بھابھی نے سب سنبھالا اور ٹھیک کیا ہے، ہمت ہے ان کی پریگننسی اور پھر برہان کی پیدائش ان کو تو آرام نصیب ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ پروفیسر بننے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا۔ وہ صرف برہان کی ہی نہیں، اس پورے گھر کی ماں بن کر حفاظت کر رہی ہیں۔ اور تیمور بیٹا، آپ کے دوست گیسٹ روم میں ناشتے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تیمور مزید کچھ کہتا، رؤف لالا نے انہیں اطلاع دی۔ تیمور سر سے اشارہ کرتے ان کے پیچھے ہی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ نم آنکھوں سے اس نے ماں سے سوال کیا تو وہ بولیں، پرانے زخم ادھیڑ کر کیا ہی ملے گا، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ پیچھے اشنا، حوریہ اور زاویان رہ گئے تھے۔ یوسف صاحب جیسے ہی گاڑی میں سوار ہوئے تو زنیرہ اور برہان کو اپنا منتظر پایا۔ دادا جان، آج ہم کیا کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم پچھلے دنوں کے کام کی رپورٹ لیں گے کہ کیا کیا ہے اور ابھی کیا کرنا رہتا ہے، پھر ہم اگلے دنوں کا کام بتائیں گے، پھر ہم کچھ لوگوں سے ملیں گے، اور پھر ہم فیکٹری جائیں گے، اور پھر ہم جلدی سے گھر واپس آ جائیں گے۔ یوسف صاحب اس کے سوالوں کا ویسے ہی جواب دے رہے تھے۔ کام تو کیا ہی نہیں آپ نے، مشین تو چلائی ہی نہیں۔ دادی کہتی ہیں اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ اس پر یوسف صاحب کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ زنیرہ محض مسکرائی تھی۔ یوسف صاحب کافی متاثر لگے تھے اس کی بات پر۔ دادو بالکل ٹھیک کہتی ہیں، لیکن کیا ہے نا، دادا جب جوان تھے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مشین چلاتے تھے۔ اب دادا جان باقیوں کو مشین چلانے کی انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور اب دادا کا کام ان کو سپروائز کرنا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ یوسف صاحب ابھی آسان جواب سوچ ہی رہے تھے کہ زنیرہ نے اسے سمجھایا اور اس نے بھی سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا۔ ایسے ہی سوال جواب کرتے کرتے وہ آفس پہنچ چکے تھے۔ نکاح کا دن، اگلا دن۔ ہر سو گہما گہمی تھی، سب لوگ شام کو ہونے والے نکاح کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ زاویان اور زنیرہ کا
کل سے اب تک آمنا سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ اس کے بعد برہان سے ملا تھا۔ تیمور برہان اور بابا کو لیے دوستوں کے ہمراہ ڈیرے پر آ چکا تھا، جہاں آج مقامی لوگوں میں نیزہ بازی کا مقابلہ تھا۔ ویسے تو تیمور بھی حصہ لینا چاہتا تھا، لیکن بابا نے اسے منع کر دیا تھا۔ البتہ زاویان آج کافی عرصے بعد مقابلے میں شرکت کر رہا تھا۔ وہ اپنے سیاہ گھوڑے پر سوار تھا، سفید شلوار قمیض اور سر پر روایتی شملہ پگڑی رکھے وہ کوئی سردار لگ رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو باری باری سب اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ہدف کی جانب بڑھ گئے۔ زاویان نے سب سے پہلے اپنے تینوں اہداف اکھاڑ کر میدان مار لیا۔ ہر طرف تالیوں کا شور تھا۔ بزرگوں نے آگے بڑھ کر یوسف صاحب کو مبارکباد دی۔ کوئی بول رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد بھی زاویان پہلے جیسا ہی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ آخر زاویان لوٹ ہی آیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ یوسف صاحب سب کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ زاویان کی نظریں مسلسل بابا پر تھیں کہ شاید وہ آئیں اور اس سے گلے لگائیں اور مبارکباد دیں۔ آخر کو اس نے ان کا پسندیدہ کھیل جیتا ہے، پر یوسف صاحب اسے نظر انداز کر گئے۔ البتہ تیمور اور اس کے دوست تیزی سے اس کی جانب لپکے اور اسے ہوا میں اچھال رہے تھے کہ برہان کی آواز گونجی جس میں وہ بابا بابا کہتے اسے اٹھانے کی ضد کر رہا تھا۔ زاویان تو اس کے بابا بابا کہنے پر ہی خوشی سے نہال ہوا تھا۔ سونے پہ سہاگا، اسے اٹھانے کو کہنا۔ وہ فوراً دوستوں سے پیچھا چھڑاتے اسے آغوش میں بھر گیا۔ بابا کی جان، میں اپنی کلاس میں سب کو بتاؤں گا کہ میرے بابا جیت گئے، اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں بھی آپ کی طرح بنوں گا۔ وہ خوشی سے چہچہا رہا تھا جیسے کہ پہلی بار دیکھا ہو۔ یوسف صاحب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی نظریں زاویان سے ملیں تو تاثر ایسا تھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے بچے نے آج پہلی بار اپنے باپ کو محسوس کیا ہے۔ ان کی نظروں کے پیغام کو پڑھ کر وہ مزید شرمندہ ہوا۔ یمنا نکاح کے ڈیکور کو دیکھنے جب لان میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ اس پر بیک وقت دکھ اور غصے کا حملہ ہوا۔ وہ فوراً آرگنائزر کے پاس گئی تو دیکھا کہ اشنا سامنے کھڑی، انہیں انسٹرکشنز دیتے ہوئے پورا پلان ہی چینج کر چکی تھی، جس پر اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں؟ یمنا نے آرگنائزر سے کہا، کیا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ میم، اس سے پہلے کہ وہ آرگنائزر کوئی جواب دیتا اشنا بولی، ارے یہ رہی ہماری پیاری دلہن،
آؤ دیکھو یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے یوں بولی جیسے ان کے درمیان بڑی پرانی دوستی ہو۔ یمنا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ملازمہ سے پوچھ کر وہ کچن کی طرف آئی، جہاں زنیرہ اور حبیبہ بیگم باتوں میں مشغول تھیں اور نکاح کے لیے کوئی منصوبہ ترتیب دے رہی تھیں۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے باہر کیا ہو رہا ہے؟ باہر کیا چل رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ان محترمہ کے یہاں آنے سے کیا کم نحوست پھیلی ہے کہ اب وہ میرے فنکشنز بھی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ یمنا، بیہیو۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ گیسٹ ہیں ہمارے، تو جسٹ بی رسپیکٹفل، اور دوسری بات کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کوئی نہ تو تمہارا فنکشن برباد کر سکتا ہے اور نہ ہم میں سے کوئی ہونے دے گا۔ اب بتاؤ پرابلم کیا ہے؟ زنیرہ نے اس سے پوچھا۔ ذرا لان میں جا کر دیکھیں کیا کیا ہے محترمہ نے وہاں۔ اب کی بار یمنا نم آواز میں بولی، آواز سے لیکن قدرے دھیمے انداز سے بولی۔ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو اور پرسکون رہو، میں دیکھ لیتی ہوں۔ باہر۔ زنیرہ یہ کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر کے حالات دیکھ کر اسے یمنا کے غصے کی سمجھ آئی تھی۔ وہ آرگنائزر کی طرف بڑھی، جو کہ اشنا کے ساتھ قریب کھڑا اس کی ہدایات سن رہا تھا۔ ایکسکیوز می۔ آرگنائزر کے متوجہ ہونے پر وہ بولی، وی نیڈ ٹو ٹاک۔ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آرگنائزر اس کے انداز سے گڑبڑا گیا اور بولا، یس میم۔ آپ کا کانٹریکٹ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کیا آپ کے اور میرے درمیان یہ طے ہوا تھا؟ وہ ڈیکور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میم، ان کی ریکویسٹ پر چینجز کی ہیں۔ وہ اشنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ کون ہے؟ کیا ہماری ڈسکشن میں یہ شامل تھی، یا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پر کچھ بھی بدل سکتے ہیں؟ یہ ہے آپ کا پروفیشنلزم؟ اتنی بے عزتی پر اشنا کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، آرگنائزر بول پڑا، سوری میم۔ مجھے آپ کی سوری سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ سب ویسا ہی کریں جیسا طے ہوا تھا، یا پھر ہم ابھی اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیتے ہیں اور آپ سب کچھ سمیٹ کر جا سکتے ہیں۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں کوئی لچک اور گنجائش نہ تھی۔ نو میم، ہم سب پلان کے مطابق کر لیں گے، پلیز ڈونٹ وری۔ یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی ہے۔ اب جائیں اور
غلطیاں ٹھیک کریں، وقت کم ہے۔ آرگنائزر اوکے میم کہتے وہاں سے چلا گیا۔ زنیرہ جانے لگی تو اشنا نے فوراً اس کو بازو سے پکڑ کر روکا، جس پر پلیز لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔ ابھی کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 100 فالوورز اور لائکس اس پہ کمپلیٹ کریں، تو پلیز اپنا رسپانس دیں اینڈ جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔